حضرت تھانوی رحمہ اللہ جب ان کی زبان سے لوگوں کے مجمع کے سامنے کئی بات نکلتی تو پھر اس پر استغفار فرماتے تھے کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ لفظ جو بولا یہ واقعی حقیقت ہے. تو حضرت کی ترتیب یہی تھی. پھر حضرت اپنے اوپر اعمال میں، معمولات میں اور بہت سختی کیا کرتے تھے. رات میں نوافل کے اندر بھی، تسبیحات کے اندر بھی، فرائض کے اندر بھی. بیماری کی حالت میں کافی بیماری آئی، دل کی بیماری لاحق ہوئی، اسپتال میں گئے، سٹینٹ لگے اس میں بھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناسور پھوڑے کی شکل میں نکل آیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا ہے اور ڈاکٹروں کی نظر میں بچنا مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے جو زندگی حضرت کے قضاء و قدر میں لکھی تھی وہ پوری کر دی. اس میں بھی ہم نے دیکھا کتنی سختی اعمال اور معمولات پر کیا کرتے ہیں اپنے بارے میں، اور ساتھیوں کے بارے میں وہ مسئلے مسائل اور احکام کے اندر انتہائی آسانی فرماتے تھے. میں آپ کو یہ دونوں چیزیں واقعات سے بتاؤں. حضرت جب مصروفیت رہتی تھی پورے دن مہمانوں کے ساتھ، تشریف و تعلیف میں، بیانات میں اور مجالس کے اندر پورا وقت مصروف گزرتا تھا. اگر کبھی تسبیحات کا موقع اپنے وقت پہ نہیں ملا تو رات کو سوتے تھے حضرت کے بستر کے ساتھ. یہاں میرا بستر ہوتا تھا تو حضرت مجھے فرماتے کہ تم آرام کرو اور سو جاؤ، اور میری تسبیحات باقی ہیں، میں اپنی تسبیحات کو پوری کر لیتا ہوں. صبح سویرے اٹھتے تہجد کے لیے تو حضرت کا معمول عام یہ تھا. کبھی کبھی اجتماع کے موقع پر تو رات کو بالکل نیند ہی نہیں آتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا. عام معمول حضرت کا یہ تھا کہ 2 بجے گرمی سردی میں اٹھتے تھے، 2 بجے. اور حضرت کے اٹھنے پر اور آہٹ پر میں جب اٹھتا تو مجھے فرماتے کہ سو جاؤ، اس لیے کہ میں بعد ناخواستہ ابتدا میں اٹھتا تھا. وہ آرام، نیند پوری نہیں ہوتی تھی تو حضرت فرماتے کہ سو جاؤ، زبردستی بستر پر لٹاتے، پھر میں سو جاتا. پھر آخر میں جو ہے وہ معمول یہ تھا کہ جیسے ہی حضرت وضو فرماتے میں پڑھا رہتا اور حضرت جو ہے وہ نماز شروع کرتے تو رات کی تہجد کی نماز حضرت کچھ دھیمی آواز سے قرات فرماتے تھے. اس سے پھر میں اٹھ جاتا تھا، پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہوا. اجتماع کے موقع پر کبھی 1 بجے 1:30 بجے اٹھنا ہوتا تھا ورنہ نیند نہیں آتی. تو رات کو بستر پر لیٹے لیٹے حضرت اپنی تسبیحات پوری فرما لیتے اور یہ بھی فرماتے کہ مجھے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے 300 بار تسبیحات دیے ہیں، تسبیحات 4 مسنون تسبیحات، اور میں اس وقت سے اب تک یہ تسبیحات پوری کر لیتا ہوں. میں اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا کہ اس کو 100 مرتبہ کروں، اسی وقت سے پابندی. اچھا، حضرت کی کے اندر یہ صفت تھی، یہ مولانا زبیر شاہ صاحب سے بھی میں نے سنا، حضرت کو جمع ہی نہیں آتی تھی. ارگمے بین کو ارگمے پہ نہیں خلوازہ کی سمجھ. پوری زندگی 1992 سے لے کر 1989 میں میری حضرت کی زیارت ہوئی، لیکن مصاحبت وہ 1992 سے اس وقت سے آخر تک. تو حضرت کی میں نے کبھی بھی کسی وقت جمائی نہیں دیکھی، اور میں نے ابتدا ہی سے اولا اور ثانیہ میں یہ سنا تھا حدیث مبارک کہ التصاؤب من الشیطان والعطاس من الرحمن. جمائی یہ شیطان کی طرف سے، خالق تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن شیطان کہتا ہے کہ یہ جمائی اس کو آئے اور بار بار آئے. وہ اس میں محرک بھی ہوتا ہے، چاہتا بھی ہے، اس لیے کہ جمائی کی وجہ سے انسان میں کسل، سستی،
کاہلی پیدا ہوتی ہے اور پھر نیند آتی ہے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت شیطان کے، اور یہ شیطان کا اثر ہے، تو شیطان کے اثرات سے دور ہوتے تھے۔ اور میں آپ کو حضرت کی ایک خفیہ بات بھی عرض کروں کہ رات کو سوتے میں، آدھی رات کے وقت جب ہم سو جاتے تھے، کبھی کبھی حضرت کی لڑائی جیسی بہت شدت سے تیزی سے آواز نکالنا، چیخ، یہ سنتا تھا، میں اٹھتا تھا۔ تو میں سوچتا، پہلی مرتبہ یہ چیز میں نے دیکھی مینا کے اندر، خیمے میں تھے ہم حضرت کے ساتھ، پھر بعد میں کئی بار میں نے دیکھا۔ تو ابتدا میں تو میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، حضرت کو بہت تکلیف ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میری شیطان کے ساتھ لڑائی تھی، شیطان کے ساتھ لڑائی تھی۔ اور یہ بات مجھے حضرت نے پاتراک میں، شمالی دیر کے اندر، کوہستانی دیر کے اندر علاقہ ہے، وہاں ارشاد فرمائی، شیطان کے ساتھ میری لڑائی تھی، وہ مجھے دبانا چاہتا تھا، میں نے اس کو دبایا میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی۔ تو شیطان کے ساتھ لڑائی، میں نے یہ بات فاہم کر لیا کہ یہ جمائی اس وجہ سے نہیں آتی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا، انہوں نے تو نہیں پوچھا ہوگا، مولانا زبیر شاہ صاحب نے، میں نے پوچھا کہ حضرت میں نے کافی عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا، میں نے آپ کی جمائی نہیں دیکھی، تصاوف، تو مجھے کچھ ارشاد تو نہیں فرمایا لیکن مسکرائے، اور یہ جو خواب کے اندر ہوتا تھا اس کی تفصیل مجھے حضرت نے بتائی۔ تو معمولات کی پابندی سختی ایسی کہ کرسی کبھی استعمال نہیں کی، میرے کمر کے اندر بھی تکلیف ہے بہت سخت، گردن میں بھی ہے، گھٹنوں کے اندر بھی ہے، گھٹنوں کا تو بعد میں شروع ہوا لیکن کمر کی تکلیف کافی عرصہ سے ہے۔ تو کمر کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے، اور سخت جگہ پہ بیٹھنا بغیر تکے کے، ٹیک لگائے بغیر، یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت سے حیا آتی تھی کربوغ شریف آ کر یہاں پر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھوں یا تکیا ابتدا کے اندر۔ تو حضرت فرماتے تھے، حضرت بھانپ لیتے تھے کہ اس کو تکلیف ہے، حضرت فرماتے ہیں اللہ نے عزت دی ہے تو قبول کرو نا، تکیا لے لو، کرسی پہ بیٹھ جاؤ، خود نہیں بیٹھتے تھے آخر تک۔ ابھی اسپتال کے اندر اس بیماری میں، مرض الوفات کے اندر، حضرت کو 2 آدمیوں نے سہارا دیا اور تہجد کی نماز پڑھی، اتنی سختی فرماتے، مسائل بتلانے میں اتنی آسانی فرماتے کہ اس کا واقعہ ہے کہ غالباً 2009 یا 2010 کے اندر ہم حج پہ گئے، تو حضرت رحمہ اللہ وہ کسی اور وہ حج گروپ میں گئے، میں دوسرے کے اندر گیا، پھر حضرت نے حج کے وہاں پہنچ کر حرم شریف میں ارشاد فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں آؤں گا لیکن پوری طرح کے ساتھ مشکل ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں کچھ پوچھتے ہیں، ان کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ دکھاؤ، یہ کرو، ہمیں صحیح طریقہ وہ بتاؤ، پھر وہ ناراض ہو جائیں گے جو حاجی ہیں۔ تو بہرحال حضرت کے ساتھ رہا، اور خصوصاً اس حج کے اندر پورا حج ادا کرنے میں، یعنی مینا، عرفات، مزدلفہ اور یہ جمرات، رمی، اس میں حضرت کے ساتھ۔ تو حضرت کی عادت تھی کہ قریب کوئی ہو تو حضرت قضاء حاجت اپنی ضرورت کے لیے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھتے تھے، وہ بیت الخلاء اور غسل خانہ جس کے باہر لوگ کھڑے ہوں اس کو نہیں استعمال کرتے تھے۔ حالانکہ حج کے موقع پر ایک بیت الخلاء میں کے سامنے کبھی کبھی 32 35 آدمیوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی، ہم نے دیکھا، ابھی تو زیادہ ہیں الحمدللہ۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں یہاں نہیں بیٹھتا، مینا کے اندر خیمے کے اندر تھے، ضرورت تھی حضرت کو، مجھے بھی، ہم ساتھ نکلے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو یہاں نہیں بیٹھتا، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو، دور جاتے ہیں۔ تو مینا میں پاکستانیوں کے خیمے ویسے بھی سب سے آخر میں ہوتے ہیں، وہ کبری فیصل ہے یا کون سی پل ہے اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ہمارے خیمے تھے۔ وہاں ایک پہاڑ تھا الٹے ہاتھ پہ ہمارے،
تو حضرت مجھے لے کر گئے، کہتے ہیں میں نے ایسی بیت الخلائیں دیکھی ہیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا، تو مجھے لے کر گئے وہاں۔ یہ کالے لوگ، انہوں نے خیمے لگائے تھے، جو گوشت وغیرہ بناتے تھے، پکاتے تھے، لوگوں میں بیچتے تھے، جگہ جگہ تھے دور وہ بیت الخلاء سے۔ بیت الخلاء بالکل خالی پڑی تھی، اکا دکا کوئی آدمی آتا تھا۔ ہم وہاں گئے، میں جب اندر گیا تو میں نے دیکھا میرے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ خون لگا ہے، اور بہت زیادہ خون لگا ہے شلوار کے اوپر۔ میں حیران تھا، پریشان ہو گیا۔ حج ہم نے کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں 11ویں ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ تو میں نے کہا یہ خون کہاں سے آیا؟ اگر اور دبے لگے ہوئے ہیں، نہ کوئی درد ہے، نہ تکلیف ہے، نہ پھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اگر خون لکھنا ہے، اور میں نے اسی میں طواف زیارت بھی ہم نے کر لیا تھا۔ پھر طواف زیارت کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا تھوڑا وہ چلو اپنے کمروں میں، پھر وہاں ضرورت کی چیزیں لے کر پھر مینا چلتے ہیں۔ پھر مینا جب آیا تو پھر صبح یہ چیز دیکھی 11ویں ذی الحجہ کو، اور خون کافی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں میں قربانی کا گوشت بھی ہم ساتھ لے کر گئے تھے پکانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا ساتھیوں کو کہ اس کو پکاؤ، اس کے اوپر بیٹا ہوں، یا میں کسی دوسری جگہ جو ہے وہ انتظار کر رہا تھا گاڑی کا، وہاں بیٹا ہوں، نیچے خون تھا اس لیے کہ قربانی ہوئی تھی۔ تو یہ پریشان تھا۔ میں نے کہا لیکن کسی جگہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ میں کسی جگہ گوشت پر یا خون پر بیٹھا ہوں، تو مجھے یہ خدشہ تھا۔ پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہاں یہ چلنے پھرنے سے وہاں حج کے اندر جو ہے وہ کچھ دانے نکل آتے ہیں، تو چلنے پھرنے اور حرکت کرنے سے درد کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دانے پھٹ گئے تھے چھوٹے چھوٹے، اس کا خون مجھے پتہ چلا۔ میں نے پھر پریشان ہوا، اس میں نے طواف زیارت کیا ہے، پتہ نہیں میرا حج ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مسئلہ یوں ہے، تو حضرت نے جب باہر نکلے حضرت نے فرمایا کہ امام صاحب کے شاگردوں کے قول پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ جس وقت سے دیکھا ہے بس یوں سمجھو کہ ابھی لگائے گی، باقی جتنے بھی کام تم نے کیے ہیں وہ پاک حالت میں کیے ہیں، اس میں کوئی خون شون نہیں تھا۔ مجھے اتنی آسانی ہوئی، دل ایسا خوش ہو گیا، اس لیے کہ پورے حج کا مسئلہ۔ تو مسئلے مسائل کے اندر بہت آسانی فرماتے ہیں، بہت آسانی، قصر نماز میں، سفر کے اندر نماز کو مختصر کرنے میں، اور یہ ساری چیزیں تو سہولت ساتھیوں کے اوپر فرمایا کرتے تھے۔ بس حضرت تو گئے۔ اب یہ جو میں نے بات ارشاد فرمائی کہ رسومات سے، نمائش سے، بناوٹ سے حضرت بہت دور تھے، اور ان کی یہ پوری زندگی یہی بات رہی، یہی سوچ رہی۔ اب جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اب بھی وہ اپنے ساتھیوں سے یہی چاہتے ہوں گے، ان کی روح، کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ اس لیے آپ حضرات سے اور اپنے آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ حضرات سے بھی عرض ہے کہ ایک تو کام پختگی سے کیا کریں، دوسری بات اس کام کی مضبوطی اور اس کی بنیاد جو بنتی ہے وہ اپنے تزکیے اور معمولات پر پابندی سے بنتی ہے۔ مجھے سن 1992 میں جب حضرت نے بیعت کرایا تو خطوط و کتابت کا سلسلہ رہا۔ میں کراچی میں ہوتا تھا، حضرت کربوغ شریف میں ہوتے تھے، تو میں اپنے حالات خط کے اندر لکھا کرتا تھا، اور یہ کہ حضرت معمولات کا سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے، تسبیحات چل رہی ہے۔ مجھے حضرت نے جاہری ذکر نہیں دیا تھا، مسنون تسبیحات دی تھی، لطائف نہیں دیے تھے، یہ مسنون تسبیحات دی تھی، البتہ اسم ذات کا ذکر دیا تھا، وہ میں کرتا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ معمولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے، معمولات پر پابندی ترقی کا زینہ ہے۔ اور یہ اکثر بارہا میں نے سنا کہ بہت سارے حضرات انہی مسنون تسبیحات کو کرتے کرتے یعنی آخر تک پہنچ گئے، ان کے اسباق پورے ہو گئے، ان کو کسی اور چیز کے دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے حضرت نے جو پرچی چھپوائی ہے اس کے اوپر لکھا ہے ابتدائی اور دائمی معمولات، اور مجھے بارہا یہی ارشاد فرمایا کہ یہ ابتدائی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں،
یعنی آدمی کو اگر اجازت بھی ملے اپنے شیخ کی طرف سے، خلافت بھی ملے، تو وہ ان معمولات کو نہ چھوڑے،